میرے کراچی کے ایک دوست نے توبہ کے متعلق کہا تھا کہ اس پہ کوئی بیان ہونا چاہیے، تو بیان چلتے رہتے ہیں، تو میں نے اس کو طریقت کے تعارف میں شامل کیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ چند ایک جمعے ہم طریقت کا اور تصوف کا تعارف کروائیں گے۔ تو طریقت میں داخلے کا جو سب سے پہلا دروازہ ہے وہ توبہ ہے۔ تو میں آج توبہ کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تصوف کے تعارف پہ ہم آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، سورہ زمر 39ویں سورت 53 نمبر آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ آیت مبارک قرآن پاک میں مسلمان کے لیے اور کوئی غیر مسلم بھی اگر پڑھے تو اس کے لیے اتنا بڑا سہارا اور اتنی بڑی آپ کہہ لیں کہ نئے سرے سے ایک منزل کی طرف چلنے کا اشارہ ہے کہ میں اس آیت کے اوپر آپ یقین جانیے جب بھی پڑھتا ہوں ایک دفعہ نئے سرے سے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے زندگی ساری ضائع کر دی، اسرفو ضائع کر دی، خراب کر دی، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے اللہ کی رحمت سے پھر بھی نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جمیعا کا لفظ یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تمہارے سارے گناہ، وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دو مثالیں سن لیجئے اس کی معافی کی۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، صحیح حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اس کو توبہ کا خیال آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں راہب، فلاں پادری، فلاں وہ نیک آدمی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ اس کے پاس گیا، جا کے اس کو بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ بھائی اللہ کی طرف تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، 99 قتل کے بعد تم کیا اللہ کی طرف جاؤ گے؟ اس نے اسے بھی مار دیا، 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ اب اس نے لوگوں سے کسی اور کا پوچھا تو کسی بندے نے اس کو کہا کہ تم فلاں جگہ فلاں بستی ہے، اس بستی میں بڑے نیک لوگ ہیں، تم وہاں پہ جاؤ۔ وہ اس بستی کی طرف چل پڑا، ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا تو اس کو موت آ گئی۔ اب جو ہی وہ مر گیا تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، وہ آپس میں جھگڑنے لگ پے۔ اب جو دوزخ کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں تو اتنے قتل ہیں، نیکی تو ہے کوئی نہیں، ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ نیکی کی طرف چل پڑا تھا اس لیے ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ابھی فرشتے جھگڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرمایا کہ جس جگہ پہ یہ بندہ مرا ہے اس جگہ سے جس طرف اس کی بستی ہے اس طرف سے زمین پھیل جائے اور جس طرف یہ نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا ادھر سے سکڑ جائے تاکہ فاصلہ ادھر کم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم فاصلہ ناپ لو، اگر یہ اپنے گھر سے زیادہ دور ہے تو پھر یہ جنتی ہے، کیونکہ پھر یہ جنتیوں کے نزدیک ہے، اور اگر ادھر سے نزدیک ہے تو پھر اس کا فتویٰ دوسرا، پھر یہ دوزخ میں لے جاؤ۔ انہوں نے ناپا تو اللہ نے پہلے ہی حکم دیا ہوا تھا زمین کو ادھر سے سکڑنے کا اور ادھر سے پھیلنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارک ابن جریر اور طبرانی ان دونوں میں نقل ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے باہر نکلا ہوں اپنے گھر میں جا کے، تو میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پہ ایک عورت کھڑی ہے۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، میں اپنے گھر میں چلا گیا، جا کے جو میری باقی نماز رہتی تھی میں نے نماز پڑھی۔ فارغ ہوا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی کیا پرابلم ہے؟ اس نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے
زنا کیا، اس کے نتیجے میں میں پریگننٹ ہو گئی، اس میں ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے معاشرے کے خوف سے اس بچے کو جان سے مار دیا، کیا میرے پاس کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تیرے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، بھائی قتل، زنا، اب اس کے بعد کون سی گنجائش رہ جائے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتے ہیں کہ اگلے دن صبح میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میری بات سن کے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے سورہ فرقان کی یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ ذرا اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نبی، نبیوں میں سب سے افضل، اور اس کے صحابیوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کیا سنا رہے ہیں کہ تیرے جنت میں جانے کی کوئی سبیل کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ کا فتویٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ یہ جو ہم نے لوگوں کے اوپر فتوے لگائے ہوئے نا، فلانا جنتی ہے، فلانا دوزخی ہے، فلانا، ہمیں اپنی جنت کا پتہ نہیں، لوگوں کی جنتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کو جنت کا نہیں پتا تو آپ کو مجھے کہاں سے پتا؟ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی مسجد میں نہیں جانا، اس کے۔ میرے پیارے دوستو، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ فلانے بندے نے خودکشی کر لی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، بھئی کیوں نہیں پڑھنا؟ اس کو عیسائیوں کے حوالے کرنا، اس کو آپ نے ہندو کے حوالے کرنا، کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ مطلب آپ نے اس مسلمان کو، وہ ٹھیک ہے اس نے حرام کام کیا، زنا کرنے والا حرام نہیں کرتا، رشوت لینے والا حرام نہیں کرتا، اس کا جنازہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ راشی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کا، بلکہ میرا تو گمان اس سے علاوہ ہے، نیک بندے کا جنازہ تو پڑھنا چاہیے ہی چاہیے۔ میرا خیال ہے جس بندے کے متعلق ہمارا گمان ہو کہ یہ زیادہ گناہ گار ہے، اس میں ہماری تعداد زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی دعا میں شامل ہوں۔ کل کو ہم مریں، مجھے کیا پتا میں نے جنت میں جانا ہے یہ دوست؟ آپ میرے پیچھے کھڑے دعا مانگ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھوں میں اللہ قبولیت دے اور اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ تو نے سورہ فرقان کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ سنیے ذرا 68 نمبر آیت اور 69 نمبر آپ نے تلاوت فرمائی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کی طرف سے ایسی جان جو اللہ نے حرام قرار دی ہوئی ہے اس کو قتل کر دیتے۔ دو چیزیں ہو گئی، پہلا شرک اور دوسرا ناحق قتل، اور تیسرا ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ شرک کیا، زنا کیا اور قتل۔ اب یہ تین چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو کوئی یہ کام کرے گا، یہ تینوں یا تینوں میں سے کوئی ایک، وہ اپنے کام کا، اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ اب اس سے اگلی آیت پہ آئیے، یضاعف لہ العذاب عذاب یوم القیامہ۔ اب یہ تو ہو گیا نا کہ وہ اپنے اس کا بدلہ پائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن قیامت کے دن وہ اٹھے گا اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ گناہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ذلیل ہونے والے اس عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اسے وہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے ذرا 70 نمبر آیت سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ اب تیسری آیت پہ پہنچے ہیں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، لیکن وہ بندے جو یہ سارا کرنے کے باوجود توبہ کر لیں اور توبہ کے بعد نیک عمل کرنے لگ جائیں، ان کو اللہ کیا اجر دے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔
ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ شرط کیا ہے آپ سن لیجئے، آپ کے سامنے، الا من تاب و آمن، پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتوں وغیرہ ساروں پہ ایمان لائے، الحمدللہ ہم ان پہ ایمان رکھتے۔ دوسری بات، اب وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے، تابہ، یا اللہ جو میں نے کیا وہ ہو گیا، اب میں یہ نہیں کروں گا، اپنا ارادہ پکا کرے۔ اور تیسرا کام کیا کرے؟ نیک عمل شروع کر دے، آج سے جو وہ غلط کام کرتا تھا وہ چھوڑ دے اور وہ نیک کام کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس عورت کی تلاش میں نکلا، لیکن مجھے وہ عورت رات کے ٹائم پہ ملی۔ رات کو میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں نے تجھے بتانا تھا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے یہ بات فرمائی۔ وہ جس طرح کھڑی تھی اسی طرح سجدے میں گر گئی اور رونے لگ پڑی اور کہتی ہے یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے، تو کتنا رحمان ہے، تو کتنا غفار ہے، تو کتنا غفور ہے، جس نے میرے جیسے گناہ گار شخص کے لیے بھی جنت کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر توبہ کریں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ ابھی اس گڑے مردے مت اٹھائیں، ان کو چھوڑیں، ان کو چھوڑ کے آگے چلیں، اگلی توبہ کریں۔ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ جو گر کے سنبھل گیا وہ بھی کوئی گرا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ہے کسی گناہ کے اوپر ندامت ہونا، شرمندگی ہونا۔ اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا اور اسے ندامت ہے، اسے شرمندگی ہو رہی ہے کہ یار میرے سے غلط ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے اس کا اللہ پہ اور اللہ کے نبیوں پہ اور ساروں پہ ایمان قائم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز توبہ میں وہ ہے پشیمانی ہونا۔ اگر آپ کو پشیمانی ہو رہی ہے، آپ کو ندامت ہو رہی ہے، آپ کو گناہ پہ شرمندگی ہو رہی ہے، تو توبہ کی پہلی شرط پوری ہو گئی۔ توبہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ اب اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جس بندے کو پشیمانی ہو رہی ہے وہ آئندہ اپنے دل میں یقیناً کسی کونے میں یہ بات ہوگی کہ میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو دوسری بات بھی شرط اس کی پوری ہوگی۔ پہلی، پرانے گناہوں پہ شرمندگی۔ آپ زبردستی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ زبردستی کہ میں شرمندہ ہوں؟ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ آپ شرمندہ ہو رہے ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان اور ضمیر کی طاقت رکھی ہے وہ آپ کو شرمندہ کر رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ شرط تھی کہ آپ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے گناہوں کا کفارہ، قضا یا کفارہ۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں۔ اور توبہ کی 3 شرطیں، ایک میں نے عرض کر دیا توبہ، دوسرا دوبارہ ایمان لانا، اور تیسرا عمل صالح، کہ نئے سرے سے اب نیک اعمال کے لیے تیاری کرنا۔ میرے پیارے دوستو، مسلم شریف کی ایک حدیث شریف سنیے، اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا آگے لے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے آخر میں دوزخ سے جنت میں جائے گا میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص سب سے آخر میں دوزخ سے جنت میں جائے گا میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن فرشتے لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ تم نے اس کے کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہیں، وہ اس پہ ظاہر نہیں کرنے، اس کے چھوٹے گناہ اس کے اوپر ظاہر کرنے۔ اب فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اے فلاں ابن فلاں فلاں کے بیٹے، یہ بتا فلاں موقع پہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلانی جگہ پہ تو نے یہ کیا تھا۔ وہ بیچارہ مکر ہی نہیں سکے گا، کہے گا یا اللہ میں نے کیا تھا۔ اب اگلی بات، تم نے فلانے موقع پہ فلانی جگہ پہ یہ کیا، ابھی یہ ذہن میں رہے کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں،
بڑے گناہوں کو تو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ اس کے اوپر ظاہر نہیں کرنے. یہ چھوٹے گناہوں کی بات ہو رہی تو چھوٹے گناہ اس کے اوپر ظاہر کیے جا رہے ہیں. اس نے دوسرا گناہ بیان کیا, تیسرا. اب وہ شرمندگی سے اور خوف سے کہ اب میں نے دوزخ میں جانا ہے, دوزخ کے لیے تیاری ہے, تو وہ خوف کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگا, کسی جگہ سے انکار بھی نہیں کر سکتا. اب وہ کرتے کرتے اب اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ ابھی تو چھوٹے گناہ ہیں, جب بڑے گناہ میرے سامنے ظاہر ہوں گے اور اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں تو پھر میری کیا حالت ہوگی. ابھی یہی سوچ رہا ہے. تو اسی خوف کے عالم میں آواز دی جائے گی, اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی, فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ, ہم نے تمہارے ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دی ہے. ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دی ہے. اور یہ چھوٹے گناہ ہیں. جو یہ بات ہوگی, وہ بندہ جو پہلے خوفزدہ تھا, پریشان تھا اور بڑا بیچارہ پریشانی کی وجہ سے جھکا ہوا تھا, ایک دم سے اکڑ کے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا, فَيَقُولُ رَبِّ, اے میرے رب, قَدْ عَلِمْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا, یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو ابھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جن کو چھپا رہا تھا ان کو ظاہر کرنا شروع ہو گیا. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ چھوٹے گناہ کا بدلہ بھی چھوٹی نیکی تھی, تو اب بدلے بڑے گناہ کا بدلہ بھی بڑی نیکی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ میرے تو ابھی بڑے گناہ بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کا بھی ذرا حساب فرما لے. میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے توبہ کی, بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے. آئیے آپ کو ایک مسئلہ اور بتاؤں. ہمارے ہاں ایک بہت غلط بات مشہور ہے کہ میں توبہ کروں تو پھر ساری کروں, میں توبہ کروں تو پھر سارے گناہوں سے کروں, ورنہ ایک آدھے گناہ سے میں کیا توبہ کروں. میرے پیارے دوستو, ایک بندہ اگر 1000 گناہ کرتا ہے, 1000 گناہ, ان میں سے اگر وہ ایک گناہ سے توبہ کر لے تو اس کی وہ توبہ قبول ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1000 کے 1000 سے ہی توبہ کرے, نہ, اچھی بات ہے ساروں سے کرے, اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ ایک, مثلا وہ رشوت بھی لیتا ہے, وہ چرس بھی پیتا ہے, وہ سمگلنگ بھی کرتا ہے, وہ آج فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کل سے چرس نہیں پینی, اس کا توبہ کر لیتا ہے, یہ توبہ اس کی اللہ کے پاس قبول ہے. اور اللہ تعالیٰ اس ایک توبہ کے بدلے, اس توبہ کے طفیل, اللہ تعالیٰ اسے باقی گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق دے دے گا. آئیے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں, سورہ توبہ 9ویں سورت قرآن پاک کی 102 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں. اللہ کے سامنے اقرار کی تو حیثیت کوئی نہیں نا, اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے, برے کام کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے. لیکن بندہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے سامنے سر رکھتا ہے, اپنی پیشانی ٹیکتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں شرمندہ ہوں, میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. اور آگے کیا, ذرا یہ آیت دھیان سے سنیے گا. بندہ گناہ گار ہے, اپنے گناہوں میں سے کسی جگہ پہ آ کے اللہ کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نے گناہ کر لیے, میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, اقبال جرم کرتا ہوں. اور یہ کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اب وہ کرتا کیا ہے, اس نے اللہ کے سامنے جرم کا اقرار تو کر لیا, لیکن اس کے باوجود وہ برے کام بھی کر رہا ہے, نیک کام بھی کر رہا ہے, دونوں کام کر رہا ہے. عملا صالحا, نیک کام بھی کر رہا ہے, وآخر سیئا, اور ان کے ساتھ ساتھ برے کام بھی کرتا جا رہا ہے. دونوں کام ملا کے, خلطو, ملا کے کر رہا ہے. عسى اللہ ان یتوب علیہم. اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں, مجھے یہ آیت
سناتے ہوئے میرا دل کرتا ہے بار بار یہ بات آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بندے نے اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا, اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, لیکن اعتراف کرنے کے بعد اب اس نے ساری برائیاں چھوڑی نہیں. وہ نیک کام بھی کر رہا ہے اور وہ برے کام بھی کر رہا ہے, دونوں کے دونوں کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ پہ اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کی توبہ, جو گناہ کر رہا ہے ان کی بھی توبہ قبول کر کے اپنے قریب کر لے گا. یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے. اس لیے آپ نے ان باتوں پہ نہیں رہنا کہ میں اس دن توبہ کروں جس دن ہر چیز سے توبہ کروں. آپ کریں, ہر چیز سے کریں, وہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ اگر ایک گناہ سے, دو گناہوں سے, چار گناہوں سے, بیچ میں ہزاروں میں سے ایک دو گناہوں کے اوپر بھی توبہ کریں تو آپ کی توبہ قبول ہے. میری بات سمجھ آئی؟ ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. میرے پیارے دوستو, آئیے آپ کو آگے ایک اور چیز پیش کروں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الحجر 39ویں اور 40ویں آیت شیطان کا ایک قول نقل کیا. شیطان نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, مجھے قسم ہے کہ میں زمین پر لوگوں کو گناہ خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا. گناہوں میں کشش ہوتی ہے نا, تو میں گناہوں میں کشش پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, یا اللہ میں زمین پہ جا کے تیری مخلوق کو, تیرے انسانوں کو, تیرے جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں گناہ بڑے خوبصورت بنا بنا کے دکھاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول قرآن پاک میں نقل فرما دیا کہ اللہ میں دنیا میں جا کے بندوں کو گناہ پرکشش کر کے دکھاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور لفظ بولا اجمعین, سارے کے سارے لوگوں کو. البتہ اتنا کہا الا عبادک منہم المخلصین, لیکن تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو تو نے چن لیے ہوئے ہیں, وہ میرے دام میں نہیں آئیں گے. وہ بندے بیچ میں سے نکل جائیں گے, ان تک میرا زور نہیں چلے گا. میں نے یہاں پہ آپ کو بتانا ہے وہ بندے کون ہیں. یہ تو قرآن پاک کی آیت تھی. اس قرآن پاک کی تشریح مسند احمد کی ایک حدیث مبارک میں ہے. ذرا سنیے یہ حدیث مبارک. ابلیس نے اپنے پروردگار سے کہا وعزت کا, یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے, یا رب لا ابرح اغوی عبادک, میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم, جب تک ان کے جسموں میں روح موجود ہے, جب تک ان کے جسم میں جان موجود ہے, مرنے کے لمحے تک میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. یہ شیطان کہہ رہا ہے. فقال الرب عز وجل, ذرا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. اللہ تعالیٰ شیطان کو کیا جواب دے رہے ہیں, بڑا خوبصورت جواب. ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تو اپنا زور لگاتا رہے, میں ان میں سے گناہ کی طاقت نکال لیتا ہوں, میں دیکھتا ہوں تو کیسے گناہ کرواتا ہے. یہ نہیں فرمایا. ذرا سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقال الرب عز وجل وجلالی, مجھے قسم ہے اپنے جاہ و جلال کی. اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کا جاہ و جلال, دبدبا, اور پھر وہ اپنے جاہ و جلال کی قسم کھاتا ہے. وارتفاع مکانی, اور مجھے اپنے اعلیٰ مکان کی قسم ہے. لا ازال اغفر لہم, جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے, مستغفرونی, میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. گناہ کی طاقت نہیں نکالی, فرمایا کہ یہ گناہ کرتے رہیں, لیکن جب تک یہ گناہ کے ساتھ توبہ کرتے رہیں گے, میرے سے معافی مانگتے رہیں گے, میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. میرے پیارے دوستو, مجھے بتاؤ اس سے بڑی گنجائش آپ کو چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا گنجائش دے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرنے کے وقت تک گمراہ کروں گا, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس وقت تک معاف کروں گا جب تک یہ معافی مانگتا رہے گا. تو میرے پیارے دوستو, استغفار کو اپنا پکا وظیفہ بنائیں.
وظیفے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی لفظ، وہ لفظ بھی اچھے ہوتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اچھے الفاظ ہیں، یہ بھی ہے، لیکن آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ سے ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں اللہ سے بات کیا کر رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ پشتو میں بات کریں، مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ اسے میں بات اس کے ساتھ کر رہا ہوں تو اس کو نہیں پلے پڑ رہا، تو آپ اپنی اس زبان میں جو آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے اللہ سے بات کرنی ہے، تو آپ اپنی زبان میں بات کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کو آپ اپنی بات سمجھائیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں آپ سے بات کیا کر رہا ہوں، تو مجھے اپنی بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، سنن ابن ماجہ اور سنن ابن ابی داؤد کی حدیث مبارک ہے، من لازم الاستغفار، جس شخص نے توبہ اور استغفار اپنا وظیفہ بنا لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لاتا ہے۔ وہ تنگیاں تو آتی ہیں نا، زندگی ہے نا، آپ فرشتے تو آپ میں اور میں ہے نہیں، تو ہمارے اوپر انسانی تنگیاں تو آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تنگی سے نکالنے کا راستہ نکال دیتا ہے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اس کو ہر قسم کے غم سے نجات دے دیتا ہے، اور صرف یہی نہیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے۔ تو استغفار اور توبہ یہ میرے دوستو اپنا وتیرہ بنائیں۔ آئیے اس سلسلے کی آخری بات کر کے آگے میں 2 احادیث سنا کے پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ بخاری شریف، ترمذی، نسائی، مسند احمد، ان سب میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری میں سے کرنے لگا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ میں آگے بیان کرنے لگا ہوں یہ الفاظ تمام استغفاروں کا سردار ہے، تمام استغفاروں کا سردار ہے۔ آپ نے اسے فرمایا سید الاستغفار، تمام استغفاروں کا سردار، یہ آپ نے فرمایا اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ یہ میں ابھی وہ دعا جو آپ نے فرمائی ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اپنی ہمت کے مطابق جو تیرے ساتھ وعدے کر کے آیا تھا میں ان وعدوں پہ قائم ہوں، جتنی میرے میں استطاعت ہے اپنی ہمت کے مطابق اس پہ قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ میں اپنے گناہوں کے آگے عاجز ہوں، میں اسے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی پناہ چاہیے نا، تو یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے ان گناہوں سے بچا کے اپنی پناہ میں لے آ۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، اور جو تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے کان دیے ہیں، مجھے ہونٹ دیے ہیں، مجھے زبان دی ہے، مجھے سانس دیا ہے، مجھے دل دیا ہے، اور اولاد دی ہے، والدین دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، یا اللہ مجھے چلنے پھرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن دی ہوئی ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے، میں ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ان ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور جو میں نے گناہ کیے ان کا بھی اقرار کرتا ہوں، جو نعمتیں ہیں ان کا بھی اقرار، اور جن سے میں نے جو گناہ کر لیے ان کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اب تو کیا کر، میری بخشش فرما دے، فاغفر لی، یا اللہ تو میری بخشش فرما دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تو میری مغفرت فرما۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو میں اپنے انداز میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، یا اللہ مجھے وہ اپنے علاوہ وہ ذات بتا جو گناہ معاف کر سکتی ہو، الا انت، تیرے علاوہ مجھے بتا تو صحیح کون گناہ معاف کر سکتا ہے، تو میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سید الاستغفار ہے۔ اور آگے حدیث کا اگلا حصہ فرمایا کہ یہ الفاظ جو شخص، یہاں پہ ایک لفظ بڑا
دھیان سے سننے والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ دن میں یہ لفظ بولے اور اس کا دن میں انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے جائے گا. اور اگر کوئی شخص رات کو یہ الفاظ یقین کے ساتھ بولے اور اس کا انتقال ہو جائے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اب یہ یقین والی لفظ، یقین والی بات، یہ یقین کیا چیز ہے یہ میں نے آپ سے عرض کرنا ہے اور میرا آج کا جو خطاب ہے وہ ختم ہوگا. میرے پیارے دوستو، یقین اس سے مراد نہیں کہ مجھے یہ تو یقین ہے، پک ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، یہ مجھے یقین ہے اور یہ یقین مجھے اللہ پہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ دو چیزیں آپ کے سنانے کی ہیں. ان دو چیزوں سے بھی پہلے کا موقع ایک بیان کرنے والا ہے، وہ یہ کہ توبہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے دو وقت مقرر کیے ہیں کہ ان سے پہلے پہلے توبہ کر لو تو توبہ قبول ہے. یہ وقت گزر گئے تو پھر توبہ قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ النساء 4 سورت 8ویں آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو توبہ نہیں، وہ گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، چل یار کل کر لیں گے، وہ توبہ اگلے دن کر لیں گے، وہ گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب وہ کہتا ہے میں توبہ کروں گا. اس وقت کی توبہ قبول جس وقت آپ کو موت کا فرشتہ نظر آ گیا، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، اس وقت کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے کی توبہ قبول ہے. دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، ایک دن ایسا آئے گا جس دن سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا. ابھی سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، تو ایک دن ایسا آئے گا جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اور وہ دوپہر کے وقت تک آئے گا اور دوپہر کے بعد دوبارہ واپس جس طرح ابھی چل رہا ہے مشرق سے مغرب کو اسی طرح چلتا رہے گا اور پھر قیامت تک. جس دن سورج مغرب سے نکل آئے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی یہ دونوں کے دونوں موقع، ایک مرنے کا وقت اور دوسرا سورج مغرب سے نکلنے کا وقت، کسی کو معلوم ہو؟ کوئی نہیں معلوم، کسی کو نہیں پتا. لمحہ مرنے کا بھی نہیں معلوم اور اس صبح کا بھی نہیں پتا جس صبح کو سورج ادھر سے نکلنا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو، آپ ہر وقت توبہ کرتے رہا کریں. جب بھی موقع ملے اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو میری توبہ قبول بھی فرما اور مجھے آئندہ گناہوں سے اپنی حفاظت اور پناہ بھی عطا فرما. یہ آپ کرتے رہیں تاکہ اگر موت آئے تو موت سے پہلے آپ نے توبہ کی ہوئی ہو، اور اگر صبح اٹھیں تو صبح اٹھے مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے پہلے بھی آپ نے توبہ کی ہوئی ہو. میرے پیارے بچوں، دوستو، آئیے دو چیزیں جو توبہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ آپ کو بتاؤں. یہ توبہ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ آپ کے میرے سمجھنے کی ہے. وہ جو یقین والی بات تھی، بھائی میں پیراسیٹامول کھاتا ہوں، پیناڈول کھانی ہے، مجھے درد ہے ٹانگوں میں، درد سر میں نے گولی کھانی ہے، تو لازمی بات ہے میرے دماغ میں یہ بات ہے نا، میں گولی کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. ایسے ہی ہے نا. اب اسی طرح سے یہ گولی کھانے کے لیے یہ دو گولیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے، میرے لیے پیناڈول بھیجی ہے. یہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. پچھلی گولیاں میٹھی تھیں، یہ ذرا کڑوی ہیں، تھوڑی ذرا کوڑیاں گولیاں. کون سی؟ مسلم شریف، حضرت سعید بن زید آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کی ایک بالشت، جنوں اسی گٹھ آخنے، اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کی ایک بالشت زمین جگہ
ظلمن ہتھیالی، ظلم اسے معلوم ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ کسی کا ہے، اس نے دبا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ جگہ 7 زمینوں تک کھود کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اس کا مطلب چنگی پلی کوڑی گوڑی، کنین اب تو ختم ہوگی، چنگی پلی کوڑی گوڑی ہے۔ میرے پیارے دوستو، توبہ کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر توبہ بھی کی اور اس کے بعد بھی حق کھاتے رہے تو پھر اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توبہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم توبہ کرو یقین کے ساتھ، یہ یقین ہے۔ آپ اپنی توبہ کریں، ایک اس گناہ سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جس بندے نے جھوٹی قسم اٹھا کے دوسرے کا حق کھا لیا، جس طرح بھی ہم مقدمے کرتے ہیں، مقدمہ کرنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، جس پہ مقدمہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، دونوں نے گواہیاں بھی اپنے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، دونوں کو پتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جھوٹی قسم کھا کے کسی دوسرے کا حق کھائے گا، اس کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی اور جنت حرام ہو گئی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ چھوٹی ساری چیز ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا اگر وہ پیلو کی ٹہنی کے ایک حصے کے برابر ہے تب بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ یہ میرے پیارے دوستو، توبہ کرو، توبہ کے بعد حق جو ہیں یہ واپس کرنے، اور صرف واپس نہیں کرنے، آئندہ کسی کا حق کھانا بھی نہیں ہے، اگر کھایا ہوا ہے تو واپس کرنا ہے۔ دوسری چیز بڑے اختصار کے ساتھ، بخاری مسلم ترمذی شریف کی حدیث مبارک، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع کرنے والا، قاطع کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا کہ قاطع کون ہوتا ہے؟ قاطع کون ہے؟ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق چھوڑنے والا، توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ اپنے بہن، بھائی، والدین، مامے، چاچے، پھوپھیاں، تائے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ان کے ساتھ جو اللہ نے آپ کا تعلق قائم رکھا ہوا ہے، آپ کا قائم اللہ نے بنایا نا یہ تعلق، باپ بیٹا، اس کا تعلق کس نے بنایا؟ آپ کی ماں اور آپ کا تعلق کس نے بنایا؟ آپ کو کسی کا چاچا کس نے بنایا؟ بھتیجا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو یہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، آپ نے ان رشتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جس بندے نے یہ رشتے توڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آخری حدیث مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول، رحم اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہا ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داری، باپ بیٹا رشتہ ہے نا، ماں بیٹی رشتہ ہے، میاں بیوی ایک رشتہ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں رحم۔ یہ رشتے ہیں، بھائی بھائی رشتہ ہے، یہ سارے رشتے یہ کہاں لٹک رہے ہیں؟ اللہ کے عرش کے ساتھ۔ آسمان نہیں، آسمان تو بہت نیچے ہے، 7 آسمانوں سے اوپر عرش ہے، اور عرش کے 8 فرشتے ہیں جو ہر وقت عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کے اوپر۔ یہ جو رحم ہے، تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، یہ کہاں لٹک رہی ہے؟ زور سے کہیے، عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصلانی وصلہ اللہ، جس نے اس رشتہ داری کو قائم رکھا اسے اللہ مل گیا، وصلہ، اس کو وصل مل گیا اللہ کا۔ ومن قطعنی، جس نے اپنے رشتہ دار چھوڑے، جس نے اپنے رشتے توڑے، قطعہ اللہ، اللہ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، جو بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی توبہ کے ساتھ ان چیزوں کو آپ نے منسلک کرنا ہے۔ اگر ان کا منسلک ہونا ساتھ نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ توبہ ادھوری توبہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، بشرط صحت